بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ وحدت الوجود کے عقیدے کے قطرات کیا ہے، اور وہ کتنا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہے، بلکہ یوں سمجھے مکمل توحیدی کا انکار ہے وحدت الوجود کے عقیدے کے اندر۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابن عربی کے متعلق جمہور اہل علم کی کیا رائے ہے۔ پچھلی فصل جو 11ویں فصل تھی، وہاں پر تو جو کتاب کا موضوع تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر علامہ رحمہ اللہ نے اجمالی طور پر اہل سنہ والجماع کے عقائد نقل کیے ہیں۔ ہم ان عقائد کو رکھنے سے پہلے ایک سوال جو آیا ہے اس کا جواب دے کر آگے بڑھے۔ اور سوال یہ تھا کہ علامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، ایک اصولی مسئلہ ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام امتیں، یعنی ان امتوں کے اندر پچھلی امت میں جو اہل ایمان تھے ان کا یہی عقیدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے یہی خبر ان کو دی ہے کہ اللہ رب العزت بذات ہی عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ بات صاحب کتاب نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ ہر وہ کتاب جو رسولوں پر نازل کی گئی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت بذات ہی عرش پر مستوی ہے، اور یہی عقیدہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اور پچھلی امتوں کا رہا ہے۔ یہاں پر صرف دو مثالیں ہم دے کر بات کو آگے بڑھائیں۔ جہاں تک انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے، تو آئیے ہم اللہ رب العزت نے جن کو یہ شرف بخشا کہ اللہ رب العزت نے کلام کیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ غافر کے اندر کہا، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ یہ بات کس کے الفاظ ہے؟ یہ فرعون کہہ رہا ہے، وقال فرعون یا حامان، سرحل، حامان ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو، ایک بلڈنگ بناؤ۔ لعلی مقصد کیا ہے؟ ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمان کی راستوں تک پہنچ سکوں اور دیکھوں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے الہ پر جھانکوں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کسے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، فاسمعوا، کہا کہ سنو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کے آسمانوں کے اوپر ہونے کی ایک اور قرآنی دلیل سنیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرعون کو اس کے کفر اور سرکشی کے باوجود موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سکھا دی تھی۔ وہ گویا سمجھ گیا تھا کہ بشر کا خالق، بشر کا جو خالق ہے آسمانوں کے اوپر ہے۔ کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جو فرعون سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، یا حامان، یہی آیت؟ معلوم ہوا کہ فرعون لعین نے ایک بلند عمارت کی تعمیر کا حکم دے کر گمان کیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے الہ کو جھانکے گا۔ فرعون کا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھوٹا قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بتایا تھا کہ ان کا رب اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ یہ بات امام نے خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ فرعون کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا کہ ان کا جو رب ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ امام نے خزیمہ نے کتاب التوحید میں یہ بات کہی، اور آگے کہا
کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے جھٹلایا تھا کہ اپنی قوم کو بہلا سکے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے آیت الہی کا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کیا تھا، حالانکہ ان کے دلوں میں ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا۔ فرمان الہی کا مطلب یہ ہے گروہ فرعون نے اپنی زبانوں سے حق کا انکار کیا تھا، جبکہ ان کے دلوں میں اس کی صداقت کا یقین تھا۔ گویا فرعون نے اپنی قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے جھوٹے ہونے کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ اس کا دل کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سچا جانتا تھا، جھوٹا نہیں سمجھتا تھا۔ اب یہ بات امام نے خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ امام عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے کہا لقد علم فرعون فی کفرہ، کہ فرعون نے اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود یہ جان لیا تھا ان اللہ عز وجل فوق السماء، کہ اللہ آسمانوں سے اوپر ہے، اسی لیے اس نے کہا حامان ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کر تاکہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ سکوں اور موسیٰ علیہ السلام کے الہ پر جھانکوں۔ اس آیت میں واضح اور بیان اور روشن دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ ففی هذه الآیت بیان واضح والدلالۃ ظاہرۃ ان موسیٰ کان یدعو فرعون الی معرفۃ اللہ بانہ فوق السماء، کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو معرفت الہی کی دعوت اس طرح دیتے تھے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے اس نے بلند و بالا عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا اور یوں اللہ پر اطلاع پانے کا ارادہ کیا۔ تیسرے امام ابو الحسن الشری رحمہ اللہ کہتے ہیں کذب موسیٰ علیہ السلام فی قولہ، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں جھٹلایا ان اللہ سبحانہ فوق السماوات، علی بانہ کے اندر یہ بات کہی کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جس نے یہ کہا عرش پر کوئی رب اور آسمان کے اوپر کوئی خالق نہیں، بلکہ وہاں عدم محض اور نفی صرف ہے، یعنی انہ لیس علی العرش رب ولا فوق السماوات خالق بل هنالک الا العدم المحض والنفی، وہ کیا ایسا شخص کیا ہے؟ وہ معطل ہے اور رب العالمین کا انکاری ہے، وہ فرعون کا ہم نوا ہے۔ غور کریں، وہ فرعون کا ہم نوا ہے، فرعون کا دوست ہے جس نے کہا حامان ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں آسمان کے راستے تک پہنچ سکوں اور موسیٰ کے الہ پر جھانکوں، اور میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا نہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اہل سنت والجماعت اور اسلاف امت متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی جو شخص انکار کر رہا ہے، بہرحال بتانا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت کے عرش پر ہونے کا، گویا وہ فرعون کا دوست ہے، فرعون کا ہم نوا ہے۔ اور یہی بات بیان تلبیس الجہمیہ کے اندر بھی شیخ الاسلام تیمیہ نے کہی۔ آپ کے جو شاگرد ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، آپ نے اپنی مایاناس کتاب اعلام کے اندر لکھا فرمان الہی کے مطابق فرعون نے ارادہ کیا کہ آسمان کی طرف چڑھے اور موسیٰ علیہ السلام کی الہ کی طرف جھانکے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات میں جھوٹا ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو جھٹلایا کہ ان کا رب آسمانوں کے اوپر ہے۔ جہمیوں کے نزدیک اللہ کو عرش پر قرار دینے اور اس کے لیے کھانا پینا ثابت کرنے میں کوئی فرق نہیں، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے جہمیہ کے نزدیک، حالانکہ دو ایک چیز نہیں ہے۔ ان کے خیال میں فرعون نے اللہ کو اس بات سے پاک قرار دیا تھا جو اس کے لائق نہیں تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام نے اس قبر میں جھوٹ بولا تھا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے قائل ہے، گویا وہ کس کی طرف ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عرش پر نہیں ہے وہ کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف۔ یہی بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی بات رکھ کر میں دوسری طرف آنا چاہوں گا۔ آپ نے کیا کہا؟ من نفا العلو من الجہمیت فہو فرعونی ومن اثبتہ فہو موسوی محمدی، جو جہمی ذات باری تعالیٰ کا بلند ہونے کا منکر ہے وہ فرعونی ہے، اور جو اس کا اثبات کرتا ہے وہ موسوی اور محمدی ہے۔ تو یہی عقیدہ دیگر اہل علم کا بھی، یعنی پچھلے انبیاء علیہ السلام کا بھی رہا۔ جہاں تک امتوں کا ذکر ہے، آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، جس کو امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر، امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر
نقل کیا، اور امام ضیاء المقدسی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن حبان نے، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ جو فرعون کے گھر میں جو کیا کہتے ہیں ہیئر ڈریسر تھی، یعنی جو کنگھی کرنے والی، جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی، یعنی جو معراج کا واقعہ ذکر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایک پاکیزہ خوشبو کے پاس سے گزرا۔ استقامت کے درس میں ہم نے تفصیل سے اس پر بیان کیا تھا، تو میں نے کہا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آئی، یعنی ما هذه ریحتم یا جبریل قال هذه، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اگرچہ اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہی ہے، راجح بات یہی ہے کہ اس کی سند حسن ہے انشاءاللہ۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی عورت ہے، اس کی بیٹی کی خوشبو، اور آپ جانتے ہیں پورا واقعہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اس کے اندر بھی جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے، تو اس نے کیا کہا، قالت ربی و ربک الذی فی السماء، کہ تیرا اور میرا رب وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتا چلی، پچھلی جو امتیں گزری ہے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی ساتھی، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اگر چاہے لمبی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ میں نے پچھلی نشستوں میں یہ بات بیان کی تھی کہ، اور کل میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کتنے تابعین اور تبا تابعین یعنی صحابہ، کم و بیش 10 صحابہ کے اقوال ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ احادیث قرآن تو پہلی صدی، دوسری صدی میں بھی آپ آ جائیں، آپ مقاتل ابن حیان کو لے لیں، امام اوزائی کو لے لیں، یا اس کے علاوہ امام مالک ابن انس کو لے لیں۔ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہا، اللہ عز و جل فی السماء وعلمہ فی کل مکان، کہ اللہ عز و جل آسمانوں کے اوپر ہے۔ امام حماد ابن زید المروزی رحمہ اللہ نے کہا جہمیہ کے اقوال کا ماحاصل یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر کوئی الہ نہیں۔ علی ابن الحسن ابن شقیف بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ مبارک سے ہم نے پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانیں، کیف ينبغی لنا ان نعرف ربنا عز و جل، قال علی السماء الثابیة علی عرشہ، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر اللہ رب العزت ہے۔ یہ دوسری صدی کی بات کر رہا ہوں، عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی۔ کل ہم نے صرف نام نقل کی، نام اسما ہم نے نقل کیے، آپ اگر اٹھا کر دیکھیں، آپ صرف امام ذہبی کی کتاب اٹھا لیں، یا امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات، یا ابن قیم کی اجتماع جیوش الاسلامیہ، آپ کو یہ پورے اقوال مل جائیں گے۔ یہی بات یزید ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، یہی بات دیگر اہل علم نے کہی۔ دوسری صدی میں اگر آپ آئیں گے تو ہر عالم کی کتاب میں آپ کو یہی بات ملے گی، جنہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم اہل حدیث بھی ہیں اور اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ حفص ابن غیاث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ اہل حدیث سب سے بہترین لوگ ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، کائنات کے اندر سب سے بہترین مخلوق اہل حدیث ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ خلیل ابن احمد الفراہیدی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، دوسری صدی، انہوں نے کیا کہا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اہل الحدیث اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون دوست ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کے مستقل ان کے عقیدے کے اوپر چند دن پہلے ریاض میں ایک محاضرہ ہے، لگ بھگ 14 گھنٹے میں، میں بھول رہا ہوں شیخ کا نام، آپ دیکھیں عقیدہ سفیان الثوری مار کر دیکھیں اور پلے لسٹ سیو کریں یوٹیوب پر تو آپ کا آئے گا۔ اس کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر، یعنی ان کے اقوال جمع کیے گئے مختلف کتب سے، جس میں آپ نے یہ بات کہی کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ اور آپ نے کیا کہا کہ جو آسمان کے نگہبان ہے وہ ملائکہ ہے اور زمین کے نگہبان ہے وہ اہل حدیث ہے۔ فضل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، آپ نے کہا کہ اہل الحدیث انبیاء کے وارث ہے، اور آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ حماد ابن زید، یحییٰ ابن سعید القطان، تو دوسری صدی میں بھی یہی علماء موجود تھے جو اہل حدیث تھے اور جو یہ بات مانتے تھے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے ذات کے اعتبار سے۔ آپ تیسری صدی میں آ جائیں، امام عبداللہ ابن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ علیہ، تیسری صدی، آپ نے کیا کہا، 219 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ امام بخاری نے، جو آپ انما الاعمال بالنیات اٹھا کر دیکھیں، پہلی حدیث انہی سے نقل کی۔ ہمارے ہاں سنت ہے، السنت عندنا، کہ آدمی کہے، کیا کہے، یقول الرجل الرحمن علی العرش استوى،
اور جو ایسا نہیں کہتا وہ معطلہ ہے، وہ معطلہ میں سے ہے، جہمیہ میں سے ہے۔ امام محمد ابن مصعب العابد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ آخرت میں تجھ سے کوئی کلام نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی تیرا دیدار کر سکے گا، وہ تیرے چہرے کا منکر اور تیری ذات سے جاہل ہے۔ لا یعرفک، وہ تجھے جانتا نہیں، فہو کافر بوجہک، اور تیرے چہرے سے، یعنی وہ تیرے چہرے کا انکار کر رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ امام محمد ابن مصعب، اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ امام ابو بکر البغدادی رحمہ اللہ، خطیب بغدادی، انہوں نے تاریخ کے اندر اس کو نقل کیا، کیا کہا؟ اشہد انک فوق العرش فوق سبع سماوات لیس کما یقول، جیسے زنادقہ کہتے ہیں نا، میں ویسے نہیں کہتا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ۔ محمد ابن اسلم الطوسی نے کیا کہا؟ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ آسمان کی جانب سر نہیں اٹھاتے، یعنی کس سے فرمایا؟ عبداللہ بن طاہر کو۔ تو کہا کیوں؟ میں تو ہر خیر خواہی کی امید رب سے کرتا ہوں جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ یعنی عبداللہ ابن طاہر نے ان سے سوال کیا، محمد ابن اسلم سے، مجھے خبر ملی کہ آپ آسمان کی طرف جو ہے سر نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں سر اٹھاتا ہوں کیونکہ میرا رب تو آسمانوں کے اوپر ہے، میں کیوں سر نہیں اٹھاؤں گا؟ ابو ذر الرازی، ابو حاتم الرازی کوئی معمولی علماء نہیں ہے، کیا کہتے ہیں غور سے سنیں۔ ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمنا وكان من مذهبهم ان الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف احاط بكل شيء علما۔ ہم نے حجاز، عراق، مصر، شام، یمن، تمام علماء، تمام علاقوں کے علماء کو دیکھا ہے، سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ اپنے عرش پر بلند اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبانی بغیر کیفیت بیان کیے بتایا ہے۔ اس نے ہر چیز کا علمی احاطہ کر رکھا ہے۔ عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے یہی بات کہی، بلکہ آپ کی کتابیں مشہور ہیں جو اس بات پر دلیل ہے۔ ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ، یہ تیسری صدی، امام ابو جعفر محمد بن احمد بن نصر الترمذی رحمہ اللہ 295 میں، بلکہ آپ سے ایک سوال ہوا امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کیا سوال ہوا کہ ایک شخص نے آپ کو پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث نزول ہے، آپ اس کو یعنی نزول کے بعد الوف کیسے باقی رہ جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ جب نازل کرے تو پھر الوف کیسے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا النزول معقول والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعت، کہ نزول باری تعالیٰ معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ، آپ نے بھی یہی بات کہی کہ جہمیہ کے بقول جہمیہ بقول اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان پردہ نہیں، نیز انہوں نے اللہ کے آسمانوں کے اوپر عرش پر ہونے کا انکار کر دیا، لیکن ہم اہل سنت والجماعت اس کا انکار نہیں کرتے۔ ابو عبداللہ عمر بن عثمان المکی، امام محمد بن جریر الطبری، ابن خزیمہ تو خیر 311 میں انتقال ہوا، لیکن کثیر آپ کی زندگی کا حصہ 223 سے لے کر 300 تک آپ لگا لیں، کثیر حصہ آپ نے جو ہے تیسری صدی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے جو تیسری صدی کے علماء ہیں، چاہے وہ کل ہم نے دیکھا علامہ رحمہ اللہ نے امام شیخ ابن حیان اصبہانی کو، امام طبرانی کو ذکر کیا جو تیسری صدی کے ہیں، تو تیسری صدی میں بھی چاہے وہ محمد بن ادریس الشافعی ہو، امام عبدالرزاق السنانی ہو، امام ابو الرجا قتیبہ ابن سعید ہو، اور اس کے علاوہ امام ابو بید قاسم بن سلام ہو، ابو عبداللہ الحمیدی ہو جن کا ذکر ہم نے کیا، یہی ابن معین ہو، محمد ابن سعد خطیب الواقدی ہو، امام ابوبکر ابن ابی شیبہ ہو، اور اس کے علاوہ آپ یہ جو کتب ستہ ہے، امام نسائی، امام مسلم، ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، محمد ابن نصر المروزی، ابو اسحاق ابراہیم الحربی، ابو بکر البزار، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، بلکہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کی کتاب السنہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں مستقل ایک باب ہے کہ دلائل انہوں نے جمع کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، القرطبی الاندلسی۔ تو یہ علماء، علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عثمان، احمد ابن سنان القطان، عثمان بن سعید الدارمی، تیسری صدی میں بھی علماء اہل حدیث واضح طور پر اس عقیدے کی نشر و اشاعت کرتے رہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ چوتھی صدی میں آپ آ جائیں، جو اشاعرہ کے امام مانے جاتے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب الابانہ چھپی ہے۔ کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا
متعدد، میں نے ابن دربس کا حوالہ دیا تھا پچھلی نشست میں کہ وہ آپ ہی کی کتاب ہے، آپ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج تو اس کا انگریزی میں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، ایک مستقل باب ہے اس میں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اور آپ نے اس پر بحث کی ہے۔ امام ابوبکر اجری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ کے اندر 4 صدی کے علماء کی میں بات کر رہا ہوں جو اس بات کے قائل ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ امام ابو القاسم طبرانی 360 ہجری میں انتقال ہوا، امام ابن حبان البستی 394، ہو سکتا ہے غلطی ہو رہی ہے، 354 جب آپ کا انتقال ہے۔ ابو الحسن دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام سلیمان الخطابی رحمۃ اللہ علیہ، امام زکریا الساجی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو اسحاق ابن احمد السزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر الشاہین رحمۃ اللہ علیہ، ابو الولید حسن ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ بلکہ ان کے متعلق امام نے سب دیکھیں ساتھیوں، ایک ایک شخصیت کے بارے میں وہ اللہ یعنی مستقل نشستیں کی جا سکتی ہے، اتنے جلیل القدر علماء۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امام عبداللہ محمد ابن یعنی امام ابو الولید حسان ابن محمد 340 میں آپ کا انتقال ہوا، جو خراسان کی سرزمین پر آپ کو اہل حدیث کا امام کہا جاتا تھا۔ آپ مختصر تاریخ نیسابوری اٹھا کر دیں۔ امام محمد ابن یعقوب ابن اخرم، امام ابن عدی الجرجانی، ابو بکر اسماعیلی، آپ تذکرۃ الحفاظ اٹھا کر دیکھیے، ابو عوانہ اسفرائینی، یہ امام ابو جعفر العقیلی ابن مندہ 4 صدی میں علماء اہل حدیث یہ بات کو اپنی تصنیفات میں لکھ کر گئے ہیں، دلائل جو ہے مرتب کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی۔ 5ویں صدی میں آ جائے آپ، چاہے وہ ابو عبداللہ حاکم ہو، ابو عثمان الصابونی ہو، ابو عبداللہ محمد بن علی السوری ہو، حافظ ابو نعیم اصفہانی ہو، ابو بکر الحمیدی ہو، ابو القاسم اللالکائی ہو، امام المغرب ابن عبد البر ہو، ابو بکر البیہقی ہو، خطیب بغدادی ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اشعری تھے، نہیں، یہ جھوٹ ہے ان پر۔ ابو عبداللہ الحسین الحلیمی ہو، ابو المعالی جوینی ہے، ابو مظہر منصور ابن محمد السمانی، یہ 5ویں صدی کے علماء ہے جنہوں نے کیا کہا، اللہ رب العزت کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ میں 2-3 حوالے دیتا ہوں اس میں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ 5ویں صدی میں علامہ معمر ابن احمد زیاد الاصبہانی انہوں نے کیا کہا، ان اللہ عز وجل استوى على عرشه بلا کیف ولا تشبیہ ولا تعویل فالاستواء معقول والکیف فیہ مجہول والایمان بہ واجب والانکار له کفر۔ یہ بات آپ نے کہی، الحجہ آپ اٹھا کر دیکھیں، فی بیان المحجہ ابن الوزیر، کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، نہ تشبیہ نہ تعویل، یہی بات۔ امام ابو زکریا رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ غور کریں ان کے الفاظ پر، کہا کل مسلم من اول الاسر الى اسرنا هذا اذا دعا الله سبحانه رفع يديه الى السماء والمسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا يقولون في الصلاة ما امرهم الله به تعالى به في قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى۔ آغاز اسلام سے آج تک کا ہر مسلمان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک مسلمان اپنی نمازوں میں اللہ کے ہم سبح اسم ربک الاعلی، یعنی اللہ کو عرش پر جانتا ہے، ہر جگہ نہیں جانتا۔ یہی بات 5ویں صدی کے علماء آپ اٹھا کر یعنی آپ کوئی بھی ابن عبد البر نے تو اجماع نقل کیا ہے اس بات پر۔ 6ویں صدی میں آپ آ جائیں، امام امیر ابن مقولہ ہے، قاضی ابو بکر ابن العرابی ہے، ابو طاہر السلفی ہے، قاضی یاز ہے، ابن عساکر الدمشقی ہے، ابن بشکوال ہے، ابو سعد السمانی ہے، ابو القاسم السہیلی ہے، امام بغوی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ابو حامد الغزالی ہے، ابو الفضل ابن القیسرانی ہے، محمد ابن ابی یعلا ہے، قاضی ابو الحسین محمد ابن یعلا، جو ان کا بھی عقیدہ کیا ہے، آپ مثال کے طور پر ابو القاسم کو لے لیں، آپ نے کیا کہا، جہمیہ اللہ تعالیٰ کو جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت استوا، اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ کون؟ اہل سنہ۔ یہ بات آپ نے لکھی۔ ابن الجوزی نے بھی یہی بات لکھی کہ یہ کیا ہے، جو گمراہ کرتے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ باری سبحانہ فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں۔ آپ 7ویں صدی میں آ جائیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دادا تھے مجد الدین،
عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ، جمال الدین ابن صابونی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلیقان، ابو الحسین عز الدین ابن الاسیر، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہا ہے اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ علامہ قرطبی جن کا انتقال 671 میں ہوا، 7ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کیا لکھا؟ لم ينکر واحد من السلف الصالح انه استوى على عرشه وانما، کسی نے بھی سلف صالحین میں اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں یہ کہا ہے کہ کیفیت ہمیں نامعلوم ہے پوری۔ اب 8ویں صدی میں آپ آ جائیے، کون ہے؟ شیخ الاسلام خود ابن تیمیہ ہے یہاں پر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، امام ذہبی ہے، ابن کثیر ہے، ابن رجب ہے، محمد ابن جابر الوادی العاشا ہے، امام مزی ہے، ابن دقیق العید ہے، امام آلائی ہے، جمال الدین ذیلی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خود انہوں نے مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ 9ویں صدی میں آ جائے، ابو الفضل عراقی ہے، حیثمی ہے، فیروز آبادی ہے، ابن الملقن ہے، ابن العراقی ہے، ابن الفہاد ہے، ناصر الدین دمشقی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ امام سقاوی 10ویں صدی میں آ جائے، امام سقاوی ہے، نجم الدین غیثی ہے، بلکہ محمد ابن داؤد النسیمی المنزالوی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا شیخ کون ہے، تو آپ نے کہا ہمارا شیخ، ہمارے استاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ کسی کے قول کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ علامہ محمد طاہر پٹنی ہے، شیخ علی المتقی ہے، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ 11ویں صدی میں آپ آ جائے، قاضی نصر الدین البرہان پوری ہے، نجم الدین غازہ ہے، تاج الدین ابن اسماعیل گجراتی ہے، ملا علی قاری ہے۔ کیا ہے ان کے عقائد؟ 12ویں صدی میں آ جائے، علامہ محمد معین، علامہ محمد ہاشم، علامہ محمد ہاشم ہے، علامہ محمد معین ہے، علامہ محمد صفارینی ہے، اور جو یمن کے گزرے ہیں، کیا نام، محدث امیر السنانی ہے، سبل السلام والے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، ابو الحسن سندھی ہے، محمد حیات سندھی ہے، جن کی ایک کتاب ہے تحفۃ الانام فی عمل بالحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی سیرت لکھی ہے شیخ ارشاد اللہ قزوینی نے اپنے مقالات کے اندر۔ آپ ان کے عقائد اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ 13ویں صدی میں قاضی شوکانی ہے، شاہ اسماعیل شہید ہے، شیخ محمد عابد سندھی ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے عقائد کیا ہے؟ پھر آپ 14ویں صدی میں آ جائیں گے، شیخ الکل آپ کے تلامذہ ہے، ابھی جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہے، اور یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، اور 15ویں صدی میں ہم اور آپ اسی عقیدے کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے، بات کہیں اور سے چلے گئی، 15 صدیوں سے یہی عقیدہ ہے، 15 صدیوں سے اہل حدیث موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی، یہ بات سمجھ